अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी के घर, अपने बड़े भाई के घर। यहाँ पे मेरी जो है भाई की बेटी ने मेरे लिए बनाए थे नूडल्स। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना मतलब मैं देख रही थी। अच्छा, ये कितनी प्यारी होती है ना बेटियाँ। मेरी तो कोई बेटी नहीं है, बट मुझे जो है बड़ा शौक़ है कि अल्लाह करे कि जो एक बेटी तो होनी ही चाहिए ज़िंदगी में। अच्छा, इसने नूडल्स बनाए थे और ये मुझे कह रही थी, फूफो ज़रा चेक करके बताएं कि कैसे बने हैं। मैंने कहा हाँ ज़रूर, मैं अपने पारों को चेक करके लाजमी बताऊंगी कैसे बने हैं, और बड़े ज़बरदस्त बने थे। तो हम आज बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में, स्पेशली जो मदर्स हाउस वाइफ को डिप्रेशन होता है उसके बारे में। हम बहुत आसानी से ये जो है ना कह देते हैं कि डिप्रेशन में हो तो लोगों के साथ बातचीत करो। कभी कभार हमारे पास वो लोग ही नहीं होते जिनसे हम बात कर सकें। जो होते हैं वो जगह जगह जाकर हमारी बातों को फैलाते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, मजाक बनाते हैं हमारी सिचुएशन का, हमारी बातों का। हमारे अंदर क्या चल रहा है अगर हम उनसे शेयर कर देते हैं तो वो दूसरों के पास बैठकर हमारी बातों का जो है मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर बंदा इंसान क्या शेयर करे। बहुत आसानी से ये बात कह दी जाती है कि आप डिप्रेशन में हैं, आप लोगों से बातचीत किया करें, चुप रहती हैं, लोगों के साथ मिलें जुलें, लोगों के से शेयर करें अपनी बातें। लेकिन क्या करें, वो बातें हम किससे शेयर करें? जब शेयर हम अपनी बातें करने पे आते हैं तो अगले इंसान जो है वो हमारा मजाक बनाते हैं, पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारा जो है वो उन्हीं बातों को फिर बाद में हमें जो है एज आ कह दें कि हमें मजाक के तौर पे हमारा लिया जाता है। तो डिप्रेशन होना एक बहुत ही आज के दौर में ना बहुत नॉर्मल चीज़ है। तकरीबन मैं कहती हूँ जो स्पेशली न्यू मदर्स होती हैं, हाउस वाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो सब होता है वो हाउस वाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए हाउस वाइफ में इसलिए डिप्रेशन के शिकार जो है वो ज़्यादा हैं। घर का बर्डन होता है, ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों का काम, हर चीज़, बच्चों को साथ देखना, घर को देखना, हस्बैंड को देखना, और स्पेशली जो आप फिर जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो आपने फिर एक पूरी ससुराल को देखना होता है। अब एक मुझे कल एक कमेंट आया था कि एक लड़की, आपने बात की है कि हर मतलब हम जब ससुराल में जाते हैं तो लड़कियां जो अपने मायके से बड़ा कंपेयर करती हैं। तो ज़ाहिर है एक लड़की जब 20-22 साल 22-25 साल जिसने भी अपने मायके में एक ज़िंदगी गुजारी है तो वो कहीं ना कहीं करेगी। तो देखिए मेरी बहन 22-25 साल तो उसने वहाँ गुजारे हैं, लेकिन उस घर में आके एक लड़की को क्यों हर वक्त कहा जाता है कि एक औरत को ही चेंज करनी पड़ेगी, एक औरत को ही जो है वो झुकना पड़ेगा, या एक औरत को ही गुजारा करने पे आते हैं। तो देखें दुनिया में ना तकरीबन 99% औरतें ही गुजारा कर रही हैं, कोई बच्चे के लिए कर रही है, किसी के पीछे कुछ नहीं है, कोई किसी को कोई मजबूरी है। तो मोस्टली ये है कि औरतें जो है वो बच्चों की वजह से गुजारा कर रही हैं। लेकिन अब यही बात आ कि ना हम लोग क्या करें, हम लोग मैं इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ये जो औरत मार्च चल रही है इस चीज़ का तो मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। अपनी मर्ज़ी ये वो, मैं ये नहीं कह रही कि एक औरत को आप गुलाम बना दें या वो कर दें, नहीं। लेकिन मेरी बहुत सी बातें होती हैं जो लोगों को बहुत चुभ रही होती हैं, बहुत चुभती हैं लोगों को मेरी बातें। अब मैं अपने व्लॉग में या मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को, बहुत सी लेडीज़ हैं, यकीन माने मुझे इंस्टाग्राम पे है कि आपकी वीडियोस से हमें इतनी इम्प्रेशन वो मिली है, क्या कहते हैं, इम्प्रेस हुए हैं हम, इतनी इम्प्रेस होते हैं, इतनी मोटिवेशन मिलती है आपकी वीडियोस से हमें, इतना हम जो है वो अपने आप को चेंज करते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं सास का सर फाड़ दें, नंद का सर फाड़ दें। मैं सिर्फ आपको यही कहती हूँ कि रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों को एक लेवल पे रखा जाता है। देखिए अगर हम अपने माँ से या बाप से भी हद से ज़्यादा कर देंगे ना, यकीन माने वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है चीज़। तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ जो है वीडियोस में शेयर करती हूँ जो बहुत से लोगों को, बहुत सी औरतों को चुभती है, और स्पेशली उन औरतों को जो नेगेटिव औरतें होती हैं। देखिए ऐसी औरतें होती हैं जो दूसरों को डिप्रेशन में डाल देती हैं। अब मुझे कल एक कमेंट्स आया था इंस्टाग्राम पे भी, मुझे उनका डीएम भी आया है। उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि मैं ऐसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जेठानी है, ये वो। देखिए इसका एक हल होता है, आप डिप्रेशन में लोगों की वजह से नहीं जाएं। लोगों की वजह से कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। डिप्रेशन में हम कब जाते हैं, जब हमने किसी बात की टेंशन ले ली, या किसी ने हमें कुछ कह दिया है और फिर फिर हमने उन बातों को सोचना होता है, सोच के हम ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो अगला इंसान जो है वो बात करके चले जाते हैं। तो देखिए ये कोई हल नहीं होता कि आप दूसरों की वजह से डिप्रेशन में जाएं। मैं यकीन माने पहले इसी तरह होता था जब मैं शादी करके आई। ज़ाहिर है एक हकीकत है, जब आप एक माहौल आपका चेंज होता है, जब आप एक फैमिली में आती हैं, भरी फैमिली में आती हैं,
تو بڑا جو ہوتا ہے نا اس وقت بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ ایک دم سے ہمارے مائنڈ پہ ایک بڑا برڈن آ جاتا ہے نبھانے کا، کہ ان کو کس طرح سنبھالیں گے، رشتوں کو کس طرح سنبھالیں گے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس کو اگر ہم عقل مندی سے اور تھوڑا یہ ہے کہ صبر سے، سکون سے ہر چیز کو ہینڈل کریں تو ظاہر ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں ایک وقت، مطلب وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم میں، لیکن اگر اس وقت کو ہم ایک طریقے سے ہینڈل کریں، ایک طریقے سے سمجھ بوجھ سے ہم اس چیز کو کور کریں تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ کبھی میرے خیال سے ڈپریشن میں جانا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، ڈپریشن سے نکلنا اب آپ ڈپریشن سے کیسے نکلیں گی؟ اگر آپ آج میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں کسی کی وجہ سے، آپ کسی کی بھی وجہ سے ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، بہن، بھائی، میاں، ساس، سسر، جو بھی ہے، وٹ ایور میں کہہ رہی ہوں، جو بھی آپ جس کی بھی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا ہے۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، بالکل بالکل نہیں سوچنا، ہم نے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ہم نے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے مینٹلی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں، اپنی ایک روٹین بنائیں، میں نے خود کی کیئر کرنی ہے، اپنی کیئر کی روٹین بنائیں، خود کو خود میں مگن کریں، خود کو خود کے اندر مگن کریں، خود کے بارے میں سوچیں کہ میں کیا ہوں، میں نے خود کو کیسا بنانا ہے، میں نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، میں نے خود کو دیکھنا ہے، میں نے اپنی کیئر کرنی ہے۔ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ میرے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے دیں، لوگوں کو کرنے دیں۔ میں کہتی ہوں یقین مانیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے، میں کہتی ہوں کر لو جو کرنی ہے، بات کرو، آئی ڈونٹ کیئر۔ میں کہتی ہوں جب آپ یہ لفظ کرنے لگ جائیں گے نا، آئی ڈونٹ کیئر، یہ جو ہوتا ہے نا آئی ڈونٹ کیئر، یہ بڑا اچھا ورڈ ہے، یہ بڑا اچھی ایک لائن ہے کہ مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ لوگوں کا کام آپ کو جو ہے نا ٹینشن دینا ہی ہوتا ہے، لوگوں کو نا ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور آپ ان لوگوں کا ٹاپک نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، ان کے بارے میں یہ چھوڑ دیں کہ ہائے اللہ یہ بات ہو رہی ہے، مجھ سے کیوں نہیں مشورہ کیا ساس نے، میں بھی تو اس گھر کی بہو ہوں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا انہوں نے، میں بھی تو اس گھر کا حصہ ہوں۔ یار آپ حصہ ہیں، اس سے انکاری نہیں ہے، آپ اس گھر کا حصہ ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا اگر انہوں نے آپ سے نہیں پوچھا نا، نہیں مشورہ کیا تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، اگنور کریں گے، ایک دن آئے گا جب آپ سے وہ خود مشورہ کریں گے۔ تو یہ چیز اس کو جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنا، اپنے مینٹلی ہیلتھ، اپنے دماغ کے اوپر سوار کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے نماز کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، نماز پڑھیں 5 وقت کی، اور اس کے علاوہ قرآن شریف پڑھنے کا عادی بنائیں۔ ڈیلی روٹین میں آپ کم سے کم ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 2 لائنیں پڑھنا سٹارٹ کر دیں کہ آج میں نے 2 لائنیں قرآن شریف کی لازمی پڑھنی ہے۔ ڈیلی روٹین میں جو ہے یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں، یقین مانیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں خود بخود چینج آنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے خود کی کیئر کریں، اپنے بارے میں سوچیں، خود کی جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے نا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچیں گی تو آپ خود بخود آہستہ آہستہ ڈپریشن سے نکلتی جائیں گی۔ سوچنا کسی چیز کے بارے میں کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں پھر رہی ہوں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، کبھی کسی کے گھر۔ پہلے میں اپنے بڑے بھائی کے گھر تھی، اب میں آئی ہوں یہاں پہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرف۔ اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ میرے بھائی بھابھی یہاں پہ نہیں ہیں، وہ ہوتے ہیں لندن میں، اور یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، امی ابا بھی جو ہیں وہ بڑے بھائی کی طرف ہوتے ہیں، تو اب سارے ہم ادھر آئے تھے ان کے گھر۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ میں دھو رہی تھی کپ وغیرہ۔ دیکھیں اپنے مائکے میں آ کے کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور مجھے کامنٹس میں لازمی بتائے کون ایسی عورت ہے جو اپنے مائکے میں جا کے جو ہے خود ہی کام کرتی ہے۔ مجھے تو برا نہیں لگتا، ماشاء اللہ سے میری دونوں بھابھی بہت اچھی ہیں۔ یہ والی بھابھی ہم یہاں آئے ہیں نا، ہم نے انہیں بڑا مس کیا ہے، بہت زیادہ مس کیا ہے، بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ گزرا ہے اور گزر رہا تھا، انشاءاللہ آگے بھی گزرتا ہی رہے گا۔ تو یہ ہے کہ بھائی اور بھابھی کو بڑا مس کیا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ ابھی وہ انہیں گئے ہوئے کچھ منتھ ہی ہوئے ہیں۔ جب پچھلی دفعہ میں یہاں پہ آئی تھی، جو آپ نے میری ویڈیوز دیکھی تھی، آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے آپ کا گھر یہ میری امی کا گھر یہ ہے، پھر میں یہیں پہ جو ہے میرا مائکہ، یہیں پہ میرا بچپن گزرا ہے سارا کچھ۔ تو یہ ہے کہ خیر
اب باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اب میں یہیں ہوں ابھی کچھ ٹائم تک، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ ولاگ آئیں گے. بچے آئے ہوئے ہیں، چھٹیاں تھی تو ہم نے کہا چلیں بچے ہم لوگ کچھ ٹائم اسپینڈ کر کے آتے ہیں وہاں جا کے. اور باقی یہ ہے کہ ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگی. بہت سی اور لیڈیز کہتی ہیں آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں، مجھے ضرور بتائیں کامنٹ میں. میں آپ لوگوں کو کیا یہ کہہ رہی ہوں جائیں جا کے اپنی سسرال کا سر پھاڑ دیں، یہ تو نہیں میں کہتی. میں آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو یہی بات کر رہی ہوں نا کہ اپنی ساس کی عزت کریں، سسر کی عزت کریں، چپ رہیں، تھوڑا سا صبر کریں، اپنی ویلیو بنائیں. ویلیو بنانے کا مطلب نہیں آپ جا کے وہاں پہ سر پھاڑ دیں کسی کا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں یہ باتیں کر رہی ہوں اور آپ لوگ جو ہے میری یہ باتیں جو ہے وہ غلط ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کون سی ایسی غلط بات کی کہ جس میں یہ کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ عزت کرنا کسی کی بری بات ہے. تو پھر تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی آپ لوگوں کو جو لیڈیز ایسے سوچتی ہیں. تو یہ تھا آج کا ایک میرا چھوٹا سا ولاگ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. لازمی بتائیے گا کیسے لگے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.